اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے پنجاب ہاؤس اسلام آباد، جہاں حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد اس وقت نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔ عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ان چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں ان سے پاکستان کو نکالنے کے لیے، معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ملک کے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کے لیے، ملک میں امن کے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے، ریسٹوریشن آف لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل پیدا کرنے کے لیے، اور پاکستان میں انٹرنل سالیڈیرٹی پیدا کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے ہم ملک کو متحد کر سکیں، الیکشن کی تلخیوں سے نکل کر ایک قوم بن کر پاکستان کو آگے لے کر جا سکیں۔ ان تمام چیلنجز کے لیے یہ کولیشن پارٹنرز مل کر اور پوری محنت کے ساتھ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، اور اس کے لیے جو معاشی اصلاحات ہیں، جو سیاسی اصلاحات ہیں، اور جو انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحات درکار ہیں، انہیں ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ان پر عمل کر کے، انہیں پاس کر کے عوام کو اپنی کارکردگی سے ثابت کریں گے کہ یہ اعتماد جو کولیشن پارٹنرز کے اوپر قوم نے کیا ہے ہم اس پر پورا اتریں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہمارے دیگر کولیشن پارٹنرز ہیں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام کولیشن نے مل کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے متفقہ امیدواروں کا بھی چناؤ کیا ہے، اور وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور صدر مملکت کے لیے آصف زرداری صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی اتفاق رائے سے منتخب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کولیشن پاکستان کو وہ استحکام، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دے گی اور وہ پرفارمنس ڈیلیوری دے گی جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ میں اب نوید قمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ آج نامزد وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو اشاریہ دیا گیا، اس میں تمام وہ پارٹیز جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے جا رہی ہیں، وہ تمام اس اشاریے میں موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ انشاءاللہ تعالی جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو بھی الیکشنز ہونی ہیں وہ اکٹھے مل کے اس کے لیے ووٹ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو جو ہے مل کے جب ووٹ دیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اس موقع پہ بلاول صاحب نے پرٹیکولرلی اس بات پہ زور دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیشنل ریکنسیلیشن کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو لوگ اس حکومت کو ووٹ ان کر کے لا رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے، اور نہ صرف یہ کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی طرف جایا جائے، بلکہ ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن بھی ہونا چاہیے، اور وہ صرف گورنمنٹ سائٹ سے نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ ڈائلاگ کھولنے کی بات ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ وسیع تر قومی مفاد میں کم از کم ایک بیئر منیمم ایجنڈا ضرور ہم کو اپنانا چاہیے۔ یہ ملک کی ایک ضرورت ہے اس وقت، اور جو بھی ہمارے خیالات یا فیلنگز ہوں، چاہے وہ الیکشن کے بارے میں ہوں یا وہ اوورال جو ملک کی صورتحال ہے، اس میں ہم ملک کو اولویت دیں، ملک کی انٹرسٹ کو اولویت دیں، اور اس پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم سب مل کے کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے جب یہ پروسیس شروع ہوگا، اسپیکر صاحب کی اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی الیکشن، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کو اناؤنس کیا گیا ہے ان دونوں عہدوں کے لیے،
اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے اور پھر صدر آصف زرداری صاحب ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی کامیابی جو ہے اس پورے جو سابقہ تو جو ہماری جس کو پی ڈی ایم گورنمنٹ کہتے تھے اس کے بعد وہ کولیشن گورنمنٹ ہوئی, وہ اس دفعہ پرائمرلی پری ایم ایل اے لیڈ گورنمنٹ ہوگی اور ہم اس کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کرتے رہیں گے. جی مصطفیٰ کمال صاحب. پنجاب ہاؤس اسلام آباد کے باہر اس وقت حکومتی اتحادیوں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان اس بات پہ یقین پہلے دن سے رکھ رہی ہے کہ اس ملک کے مسائل کو اور آج کے حالات کو, جس دلدل میں یہ ملک چلا گیا ہے اور اس کے لوگ چلے گئے ہیں اور اس کی اکانومی, اس کی اسٹیبلٹی چلی گئی ہے, اس کو کوئی ایک پارٹی اس کوگمائر سے باہر نہیں نکال سکتی. اور اس کے لیے پاکستان کی ساری پارٹیوں کو, ساری سیاسی پارٹیوں کو, اور میں تو یہاں تک ہم کہتے ہیں ایم کیو ایم اس بات کی تائید کرتی ہے, ابھی جو بات گفتگو کی گئی پہلے, کہ بھئی صرف آج کی کولیشن جماعتیں نہیں بلکہ جو لوگ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر ان سے بھی بات کر کے چند ایسے ایشوز جو کہ نیشنل ایشوز ہیں جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایک دفعہ طے ہو جائیں اور اس کے اوپر اعتراض برائے اعتراض والا سلسلہ ختم ہو, تاکہ ہم ملک میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو چاہے وہ حکومت کی پارٹی ہو, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کہ ہمارے لیے پارٹیاں, ان کے لیڈران اپنے اختلافات بھلا کر ہمارے لیے کسی کمرے میں بیٹھ کر عام لوگوں کی فکر کر رہے ہیں, ہمیں مشکلات سے نکالنے کی سوچ بچار کر رہے ہیں. پاکستان میں اب سیچوریشن پوائنٹ پہ چلی گئی ساری چیزیں, اب یہاں سے اس میں اور زیادہ گنجائش نہیں ہے برداشت کی, لوگ پریشان ہو گئے. تو مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہے, ایم کیو ایم پاکستان اس پروسیس کا حصہ ہے کہ جہاں پر یہ ساری پارٹیز مل کر ان کی نیت, ان کی تمام چیزیں ہم سب کی اچھی ہیں کہ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکالیں گے. اور آج جو گفتگو بھی ہوئی اس میں ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے, آپس میں ملنے کی بات ہوئی ہے, لوگوں کو ملانے کی بات ہوئی ہے. پاکستان کے ان تمام مسائل کو تمام پارٹیز کے لوگوں کو مل کر اس کو حل کرنا ہے, اور اس تمام مرحلے میں, تمام عمل میں ایم کیو ایم پاکستان ہر اس پازیٹیو عمل کا ساتھ دے رہی ہے اور دے گی جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں. بہت شکریہ. آج ساری کولیشن جو ہمارے گورنمنٹ کے حصہ بننے جا رہی ہیں جماعتیں, انہوں نے مل کے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں گے بلکہ ان کے اسپیکر کے, ڈپٹی اسپیکر کے کینڈیڈیٹس, اور اسی طرح بعد میں جو زرداری صاحب بطور صدر ہیں ان کو سب کو مل کے سپورٹ کریں گے. الیکشن کا مرحلہ اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس کے باہر اس وقت حکومت اتحادی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.